یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، دین کی خدمت صرف علماء کا کام نہیں ہے، دین کی خدمت صرف علماء کا کام نہیں ہے، علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ رب العزت دین کے بارے میں صرف علماء سے فقط نہیں پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، علماء سے سوال ہوگا، صرف علماء ہی اس کے ریسپانسیبل نہیں ہیں۔ دین کے لیے محنت کرنا امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے، اس کی اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی اپنی طاقت کے مطابق، اس کی اپنی سکت کے مطابق میرے اندر جو اسکلز ہیں ان اسکلز کو میں دین کے لیے خرچ کروں۔ رب العزت کے یہاں سوال ہوگا، رب العزت کے یہاں سوال ہوگا۔ تو اس مسئلے کو ذہن سے نکال دے۔ جیسے دوسرے مذہب میں ان کے پنڈت ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں میں ان کے فادرز ہوتے ہیں، ویسے اسلام میں علماء نہیں ہیں، ویسے اسلام میں علماء نہیں ہیں۔ دوسرے مذہب میں، ہندو مذہب میں جیسے پنڈت اور برہمن لوگ ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں جیسے فادرز ہوتے ہیں، ویسے اسلام میں علماء نہیں ہیں۔ اسلام میں علماء کی حیثیت اتنی ہے کہ ان کے پاس دوسروں سے زیادہ علم ہے اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا، بس اتنا ہے۔ اس سے زیادہ ان کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین کی حفاظت ہر ایک امتی کا حق ہے، ہر ایک امتی کا حق ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عالم بن جانا کوئی اسلامی پیشہ نہیں ہے، عالم بن جانا کوئی اسلامی پیشہ نہیں ہے۔ مسجد میں مصلی میں امامت کرانا یہ صرف علماء کا حق نہیں ہے، مسجد میں اذان دینا یہ صرف حفاظ علماء کا حق نہیں ہے، دین کے مسائل کا بیان کرنا یہ صرف علماء کا حق نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تم میں سے ہر ایک اپنے دوسروں تک دین کی باتیں پہنچاؤ، چاہے وہ ایک ہی ہو، بس یہی حیثیت ہے علماء کی، بس یہی حیثیت ہے حفاظ کی۔ تو ہم یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کریں گے، نہ علماء کریں گے، انہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کو بھی کرنا ہے، دوسروں کا بھی حق ہے، دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں قرآن کی آیت سیکھتا ہوں، سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، مجھے فوراً جا کر گھر والوں کو بتانا چاہیے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ گھر والوں کو معلوم ہو گیا، میں نے بیوی کو بتا دیا، اب بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اس اللہ کے پیغام کو پہنچائے، اور اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں اور یاروں میں اللہ کے اس پیغام کا چرچا کرے۔ یہ سسٹم ہے اسلام کا، یہ نظام ہے اسلام کا، یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ اسی لیے یہاں جو چاہے قرآن پڑھ سکتا ہے، جو چاہے عالم بن سکتا ہے، جو چاہے حافظ قرآن بن سکتا ہے، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی طریقہ اس کے لیے ضروری نہیں، کسی ذات کا ہونا ضروری نہیں، کسی صلاحیت کا ہونا ضروری نہیں، گورا ہو، کالا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ کتنی فقیہہ، کتنی عالمہ، کتنی حافظہ اس امت میں گزری ہیں، کتنی حافظہ، بہت بڑی بڑی فقیہہ، بڑی بڑی محدثہ اس امت میں عورتوں کی گزری ہیں۔ آج وہ سب مزاج ختم، آج ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اہمیت ختم ہو گئی، اہمیت ختم ہو گئی۔ ایک صحابی کو، ایک محدث کو پتا چلتا ہے کہ اس نے جو حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنی ہے، اس کے سند میں، اس کی چین میں 4 لوگ آ رہے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بستی میں ایک دوسرے محدث ہیں، ان کے پاس اگر میں سنوں گا تو ان کے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو چین ہے، جو سند ہے، اس میں صرف 2 لوگ آتے ہیں، زیادہ قریب ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں مجھ سے، تو وہ محدث مہینے بھر کا مسافت طے کر کے جا کر ان سے وہ حدیث سیکھتے ہیں تاکہ قرب ہو جائے،
تاکہ اپنی سند آگے بڑھ جائے، تاکہ اپنی چین مضبوط ہو جائے۔ وہ بات ان کو پہلے سے معلوم ہے، وہ حدیث ان کو پہلے سے معلوم ہے، صرف اپنی چین کو کم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرنے کے لیے محدثین نے مہینوں کا سفر کیا، مہینوں کا سفر کیا ہے۔ یہ حدیث صحابہ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک صحابی میں نام بھول رہا ہوں، انہیں معلوم ہوتا ہے، انہیں ایک دوسرے صحابی بتاتے ہیں کہ ان کو ایک تیسرے صحابی نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب اس صحابی اور نبی علیہ السلام کے درمیان دو صحابی آ گئے اور انہیں معلوم تھا کہ ڈائریکٹ اس حدیث کو فلانے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور وہ ملک شام میں رہتے ہیں۔ یہ صحابی جاتے ہیں مدینے کے بازار میں، اونٹ خریدتے ہیں، اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، 1 مہینہ سفر کر کے شام کو جاتے ہیں، ان کے گھر میں جا کر دروازہ دستک دیتے ہیں، غلام آتا ہے، پوچھتا ہے کون آئے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں فلانا نام کہتے ہیں، میں نام بھول رہا ہوں، غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں، تو اندر سے وہ غلام اس صحابی سے جا کر کہتے ہیں کہ یہ فلانے صاحب آئے ہیں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کیا یہ آئے ہیں، ان کے باپ کا نام بھی کہہ کر بتاتے ہیں کہ کیا یہ صحابی آئے ہیں۔ وہ غلام آ کر پوچھتا ہے آپ یہ ہیں، آپ کے باپ کا نام یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میرے باپ کا نام یہ ہے۔ وہ صحابی پہلے فرسٹ فلور میں آتے ہیں، جھانک کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سنا کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی یہ حدیث ہے، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حدیث معلوم ہے انہیں، پہلے سے معلوم ہے، فرق یہ ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، انہوں نے نہیں سنا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ رکوع میں نیچے آ رہا ہوں، صحابی کہتے ہیں نیچے مت آئیے، آپ اوپر سے بتائیے، کیا پتا آپ نیچے آئیں اس وقت تک آپ کا انتقال ہو جائے یا میرا انتقال ہو جائے، میں اس علم کے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اس علم کے بغیر اس دنیا سے آپ اوپر سے بتائیے۔ وہ اسی اوپر کھڑے ہوئے حدیث سناتے ہیں، یہ حدیث سنتے ہیں، اونٹ کو پلٹا کر اپنی بستی واپس چلتے ہیں، 1 مہینے کا سفر، کوئی اور پرپس نہیں، کوئی اور مقصد نہیں۔ میرے بھائیوں یہ دیوانے نہیں تھے، یہ پاگل نہیں تھے، یہ سفہاء میں سے نہیں تھے۔ ان کی یہی حالت دیکھ کر منافقین کہتے تھے کہ یہ لوگ پاگل ہیں، یہ لوگ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، انہیں اس دنیا کے بارے میں کوئی فکر نہیں، اس دنیا کا مزہ اٹھاؤ، کہاں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، کہاں جا رہے ہیں اپنے گردن کٹانے کے لیے، جنگوں میں مت جاؤ، آرام سے گھر میں بیٹھے رہو بیوی بچوں کے ساتھ، کیوں اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے جہاد میں نکل رہے ہو، مت جاؤ، پاگل ہو۔ آمینو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئیں؟ قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ وہ اصل فکر تھی جس نے انہیں پوری دنیا کا راج کرنے والا، پوری دنیا میں عزت اور شہنشاہ اور بادشاہ بنا کر دکھایا، اور آج ہم اسلام کی تعلیمات کو اتنی ہی سستے، اتنا ہی ہلکا لے رہے ہیں، اتنا ہی سستا لے رہے ہیں کہ زندگی بھر قرآن نہیں پڑھے۔ شادی کرنے کا موقع آیا تو 1 مہینے میں مولوی صاحب کے پاس بھیج دیے، استاد بھی کے پاس بھیج دیے، لڑکی کو کسی نہ کسی طرح قرآن پڑھا دو، شادی ہونے والی ہے، شادی ہونے والی ہے، نوشو گھر میں کہیں گے تو ہم بولیں گے کہ قرآن پڑھی ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حیثیت آج ہماری امت کی ہے، یہ حالت آج ہماری امت کی ہے۔ پھر ہم سوچ رہے ہیں اللہ رحمتیں اتارے، اللہ برکتیں اتارے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر ہماری مدد کرے، اللہ ان ظلم کو ختم کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں وہ صحابہ کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں؟ وہ اتنی محنت کے بعد اللہ نے ان کو نوازا تھا، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی، اللہ بھی ان سے راضی، سرٹیفکیٹ قرآن میں اللہ نے دے دی، اور ہم
ان صحابہ کا نام لینے والے ہیں، ان کو اپنا بڑا ماننے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والے بلکہ دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے، ہماری یہ حیثیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات بہت کہیں سے کہیں نکل گئی۔ میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے بیٹھا تھا، لیکن بات ایسی ہے جب نکل جاتی ہے تو پھر اس کو روکنا میرے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہہ دیا، یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے، ان پر ہمیں تدبر اور فکر کرنا چاہیے۔